قابل احترام بھائیوں دوست بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے روزگار نہیں بنایا، فقیر نہیں بنایا کہ امت فقیری میں زندگی گزارے، امت بے سہارا ہو، امت بے آسرا ہو، یہ نہیں کیا۔ آپ نے دعاؤں کا بہت بڑا خزانہ دیا۔ آتے تھے صحابہ اپنے الگ الگ حالات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب نے الگ الگ دعائیں سکھائی اپنی امت کو۔ قرآن کے اندر ان کی دعائیں بھی آئی ہیں، انبیاء کی دعائیں بھی آئی ہیں، یونس علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا، ہود علیہ السلام کی دعا، صالح علیہ السلام کی دعا، شعیب علیہ السلام کی دعا، اور اپنی امت کو سکھائی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ وقت وقت کی دعائیں سکھائی، بے روزگار نہیں بنایا۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا، کوئی بھی آیا اس کو کہا یہ پڑھ لیجیے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میرے بچے بہت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھ، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کر، اور دوسرا درود شریف پڑھ لیا کر، اور تیسرا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کر۔ یہ چار چیزیں بتائی حضور نے، اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو حرج کی بات نہیں ہے۔ سلام، درود شریف، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ۔ بس سلام پہلے ہوگا، باقی چیز آگے پیچھے ہو جائے، علماء نے لکھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بتایا اگر تو یہ پڑھے گا تو تجھے اکیلے کو روزی نہیں ملے گی، تیرے پڑوسیوں کو بھی اللہ روزی پہنچائے گا، تجھے تو ملے گی ہی ملے گی۔ تیرے پڑوسی جو ہے نا 80 گھر یوں 80 یوں 80 یوں، ان کو بھی اللہ روزی پہنچائے گا۔ اب وہ صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت پہلے تو بالکل پیسہ نہیں ہوتا تھا، اللہ نے اتنا پیسہ دیا، گھر والوں پر خرچ کرنا شروع کیا تو پیسہ بچ جاتا ہے، تو میں نے رشتے داروں پر خرچ کرنا شروع کیا، مال بچ جاتا ہے، تو میں نے جو ہے سارے مدینے والوں کو خرچ کرنا شروع کیا، مال بچ جاتا ہے۔ اب بتائیے حضرت نے کیا کیا؟ اتنا مال دیا اللہ نے، یہ دعا کی برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری اسباب آدمی اختیار نہ کرے، ظاہری اسباب کے اختیار کرنے پڑیں گے۔ داؤد علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، زرے بناتے تھے، داؤد زرے بناتے تھے۔ اسی طریقے پر حضرت سلیمان علیہ السلام شروع میں کچھ کام کرتے تھے، 900 بیویاں کی حضرت داؤد علیہ السلام کی، کتنی بھائی؟ 900 مفسرین نے لکھا ہے، تو 900 بیویاں تھی۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے شکایت کی کہ اب نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ بہت کمزوری لگ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ داؤد سے جا کر وہ انڈا کھائے۔ یہ روایت میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا داؤد سے تو انڈا کھائے۔ اچھا اولادیں ہوئی، لیکن سلیمان علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ ایک کنیز کی کنیز، ماندی، کمزور، غریب، فقیر۔ اللہ نے کہا اس سے بھی نکاح کر لو۔ اللہ کا ایسے کمزور ہو رہا ہوں، نکل لو۔ اس سے نکاح کیا، اسی کے پیٹ سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا۔ تو ظاہری اسباب اختیار کرنے پڑے گا، اس کے بغیر آدمی نہیں کرے گا۔ یہ کا مطلب دعا بتا دی یہ بس کام ہو جائے گا نہ، ظاہری اسباب یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ رات اور دن کا تقلب کرتا ہے۔ دن آتا ہے پھر دن چلا جاتا ہے، رات آتی ہے، کبھی سردی
کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی بڑھاپا، کبھی جوانی، کبھی بیماری، کبھی حالات، کبھی کاروباری حالات، کبھی اتار چڑھاؤ اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے. تو متوجہ کیا کہ ظاہری اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ کس پر رکھو بھائی؟ اللہ پر. کہ ظاہر اور اس کے اندر اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو، ہیرا پھیری نہیں، کوالٹی. اور کوالٹی کس چیز کی؟ ایمان کوالٹی والا ہو، اعمال اچھے ہو. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک سجدہ کے اخلاص کے ساتھ کر لو، دھیان سے. 24 گھنٹے میں 1 رکعت 2 رکعتیں تو اللہ کے لیے پڑھ لو. یہ 2 رکعت آپ کو آگے پہنچے گی. اس لیے دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے. قرآن شریف میں کہا گیا کہ آپ میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں تو کہہ دیں میں بہت قریب ہوں. اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والا مانگے گا میں دوں گا، مانگنے والا مانگے گا میں دوں گا.